السلام علیکم ویورز، آج جو ہم ناول ریڈ کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے دل پہ اترا بہار کا موسم، جسے تحریر کیا ہے فرحین ظفر نے۔ تو چلیں اپنا آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ خوب بڑا صحن جس کے آدھے سے زیادہ رقبے کو نیم کے گھنے درخت کی چھاؤں نے اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ اس وقت 2 منزلہ عمارت میں رہائش پذیر تمام جملہ خواتین کا اجتماعی مرکز بنا ہوا تھا۔ سب کی اپنی اپنی آواز تھی، اپنا اپنا انداز اور اپنی اپنی بولی، لیکن موضوع ایک ہی تھا جو ان سب کے بیچ بڑے زور و شور سے ڈسکس ہو رہا تھا، اور وہ موضوع تھا رابیل کی شادی۔ وہ بھی بظاہر انجان بنی کوڑیاں مٹھی میں بھر بھر کر سرخ رنگ کے کپڑے اور گوٹے سے بنائی گئی بساط پر پھینک رہی تھی، اور دھیان چونکہ مسلسل امی اور تائی امی کی باتوں پر لگا تھا، اس لیے اتنے ہی تسلسل سے ہار بھی رہی تھی۔ بھائی میں نہیں کھیل رہی، تمہارا دھیان تو ہے نہیں ادھر۔ سرتاج نے ایک دم ہی ساری کوڑیاں بکھیر دیں۔ اور نہیں تو کیا، چلو۔ تانیہ کو جانے کا خیال کیا آیا کہ وہ ایکسائٹمنٹ کے مارے اپنی جھولی میں سے مونگ پھلی کے سارے چھلکے وہیں جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گانوں کی پریکٹس کرتے ہیں، اس کی آواز میں بچکانا سا شوق تھا، حالانکہ وہ عمر میں رابیل سے 2 سال بڑی تھی۔ رابیل نے کتاکڑیل گاتی زرتاج کے ساتھ اندر جاتی سونیا کو ہنس کے دیکھا۔ بھلا صرف 2 لڑکیاں مل کر کون سے گانوں کی پریکٹس کرنے والی تھیں، اور وہ جس کی شادی ہو رہی ہے اسے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ سوچتے ہوئے اس کے کان ایک بار پھر امی اور تائی امی کی باتوں کی طرف لگ گئے، جہاں بار بار اس کی شادی اور شادی کی تیاریوں کے حوالے سے اس ستم گھر کا نام بار بار آ رہا تھا۔ رافع اسکندر اس خاندان کا سب سے بڑا فرزند ارجمند، اور رابیل افتخار اس فیملی کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی۔ اس لحاظ سے یہ شادی پورے گھر میں سب سے زیادہ ارمانوں بھری شادی تھی۔ عمروں میں واضح بلکہ کسی حد تک قابل اعتراض فرق بری طرح مزاجوں پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر عام لڑکی کی طرح جہاں شادی کی خواہش رکھنے اور اس کے پورا ہونے پر خوش تھی، وہیں کبھی کبھی رافع کا مزاج دیکھ کر فکرمند بھی ہو جاتی تھی۔ عمر کم ہونے کی وجہ سے طبیعت میں بے فکری اور لاؤبالی پن کا عنصر جو عروج پر پہنچا ہوا تھا، آج کل وہ اس سے جان چھڑانے کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ہر کام وقت پر کرنے کی فضول عادت اپنانے کی بھی کوششیں جاری تھیں۔ سر جھاڑ منہ پہاڑ والی کیفیت میں بھی بفضل خدا قابل ذکر تبدیلی آ گئی تھی۔ یہ سب وہ شکایات تھیں جو رافع ایک کزن ہونے کے ناطے اسے جتاتا رہتا تھا، لیکن اب زندگی میں پہلی بار اسے ان شکایات کا نہ صرف نوٹس لینا تھا بلکہ انہیں دور کرنے کی حتی المقدور کوشش بھی کرنی تھی۔ وہ اپنے شیڈول پر خوشی اور سختی سے امر پیرا تھی۔ اس کے دوسرے کزنز اور بہن بھائی اس کا مذاق بھی اڑاتے اور اسے سراتے بھی تھے، لیکن وہ ہر 2 صورتوں میں کان لپیٹے رکھتی، کیونکہ کان کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اوپر سے امی تھیں جو نصیحتوں کا نہ جانے کون سے انبار زبان کی نوک پر اٹھائے پھرتیں۔ ان کے ہر لیکچر کا آغاز اور اختتام اسی جملے سے ہوتا: اب تم چھوٹی نہیں رہی ہو، بڑی ہو گئی ہو۔ وہ بھی ایسا ہی جاتی سردیوں اور آتی گرمیوں کا شادی سے قریب ترین دنوں میں سے ایک دن تھا جب اس نے امی کے لیکچرار بننے کی خواہش کو رد کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر زور سے کہا: امی مجھے اچھی طرح پتا ہے میں اب بڑی ہو گئی ہوں، کوئی بچی نہیں رہی۔ اور امی اس وقت کچن میں کھڑی تھی جب اس نے نہایت چڑھ کر اپنی بات مکمل کی اور مڑ کر سلاد کے لیے کچر کچر پیاز کترنے لگی۔ امی کب کچن سے گئیں اور دوسرا کوئی جو دبے قدموں کچن میں آیا تھا وہ کون تھا، اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ اب اتنی بھی بچی نہیں ہوں میں کہ ایک ذرا سی پیاز بھی اچانک چھری شیلف پر گرنے کے انداز میں رکھ دی گئی۔ اب دوسرے ہاتھ سے اپنے انگلی پکڑے وہ مڑی تو دھک سے رہ گئی۔ ارے یہ تو رافع ہیں، یہ یہاں کب آئے؟ نل کے نیچے کی گئی انگلی میں سے نکلتی خون کی دھار بہاتے وہ مسلسل اسی بات پر غور کر رہی تھی جب ہی ان کی آواز پر اچھل پڑی: یہ لگا لو۔ جی؟ ہونکوں کی طرح دیکھا۔ یہ لگا لو ٹیوب، بلکہ لاؤ میں ہی لگا دوں۔ رافع اس کی کیفیت سے بھرپور خز اٹھاتے ہوئے بولے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سختی سے انگلی پر اپنا انگوٹھا جما دیا: پانی بہو تو خون نکلتا چلا جائے گا، ایسے رکے گا؟ وہ تو سر جھکائے اقوالِ زریں سنتی رہی، شریف بچوں کی طرح۔ ایک ذرا آنکھ اٹھا کر ان کی شرارتی مسکان دیکھ لیتی تو فوراً ہاتھ چھڑا کر بھاگ لیتی۔ وہ تو ٹیوب لگا کر مسکراتے ہوئے کچن سے نکل گئے۔ وہ سم من بکمن کی عملی تفسیر بنی رہی۔ مائیوں سے 2 دن پہلے نگہت باجی اور چھوٹی پھپھو کی ایک ساتھ تشریف آوری سے گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کبھی نچلے پورشن میں محفلیں جمی ہیں تو کبھی اوپری منزل پر۔ امی نے حتی المقدور کوشش کی تھی کہ اب رابیل رافع سے پردہ کرنا شروع کر دے، لیکن یہ طوفان لڑکے، چھوٹی پھپھو کے 3 سپوت اور خود اس کے 2 بھائی اور نافع جو اس کا ہونے والا دیور تھا، وقتاً فوقتاً امی کی طرف سے تانا گیا یہ پردہ چاک کرنے میں لگے رہتے۔ ایک ایسے ہی دن وہ امی کی لگائی کی پابندیوں کے زیر اثر اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی جب دروازہ کھول کر رافع اندر آ گیا۔ اس نے ہٹ
پلٹ کر دیکھا اور اچھل کر رہ گئی۔ آپ کیسے آگے؟ اس کے منہ سے بے ربط سے الفاظ نکلے۔ چل کے، پیدل، انہوں نے ہنس کے جواب دیا۔ وہ کھڑی انگلیاں مروڑتی رہی۔ صرف 4 دن کی تو دوری تھی، شرم سے اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ چلو اوپر، میں تمہیں لینے آیا ہوں، بلکہ زبردستی دھکیلا گیا ہوں۔ بڑے ووٹ بنا رکھے ہیں تم نے۔ ان کے گداز ہونٹوں پر بڑی مدھر مسکان تھی۔ وہ امی، وہ متذبذب ہوئی۔ ارے میں سب سے پوچھ کر آیا ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ لیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ وہ ایک بار اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ رافع بہت اچھی طرح اس کے نرم و ملائم ہاتھ کا لمس محسوس کر رہے تھے اور چلتے ہوئے بتا رہے تھے، اس سازش میں گھر کے بڑے بھی شامل ہیں، اسپیشلی پھپھو۔ اوپر لاؤنج میں سب جمع ہوں گے۔ پھر سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لاؤنج میں سب نے اس کا بہت شاندار استقبال کیا۔ وہ کان کی لوؤں تک سرخ پڑی ہوئی تھی۔ لڑکوں نے سیٹیاں بجا وہ بالکل ہی بے ہوش ہونے لگی جب اس نے اس جمع غفیر میں امی اور تائی امی کو پھپھو کے ساتھ ایک کونے میں براجمان دیکھا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر ان کے پاس چلی گئی اور پھر وقفے سے اس کی نظریں بٹک بٹک کر رافع پر پڑتی رہیں، اور جو کبھی نظریں 4 ہو جاتی تو وہ نرمی سے مسکرا دیتے۔ رافع کو یوں اتنے نرم موڈ میں بار بے بات مسکراتے اس نے زندگی میں پہلی بار ہی دیکھا تھا شاید۔ خوشیوں بھرے دن اور ہنستا مسکراتا وقت اتنی جلدی گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، بس یوں لگتا ہے جیسے پلک چھپکی اور بس۔ خاندان کے سبھی لوگ اپنے تمام تر مصروفیات سے جان چھڑا کر یونیورسٹی، کالجز اور دفاتر سے چھٹیاں لے کر بہت عرصے بعد یوں گھر میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف تو وہ خوش بہت تھی کہ دن ہی خوشیوں بھرے تھے، اور دوسری طرف اس کی آنکھوں میں رہ رہ کر نمی بھر آتی تھی۔ کبھی سٹور روم میں جا کر آنکھیں رگڑتی تو کبھی کچن میں، اور تو اور اس نے باتھ روم تک کو نہ بخشا تھا۔ مائیوں کا پیلا جوڑا بھی اس پر یوں کھل رہا تھا جیسے زرد رنگ بنا ہی اس کے لیے ہو۔ زرتاج اور سونیا کی تو جھب ہی نرالی تھی۔ سفید کردہ شلوار اور میرون شالوں کے پٹکے شانوں پر ڈالے سب لڑکے بھی اتراتے پھر رہے تھے۔ رابی، احد اور زرتاج کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا ساتھ کھڑے ہوئے۔ پھپھو اس کے کان میں سرگوشی کر کے اٹھ گئیں۔ وہ نہ سمجھی کے انداز میں انہیں تکتی رہ گئی۔ اکتا تو تقریب کے اختتام پر کھلا جب اچانک ہی پھپھو اور تائی اماں نے احد اور زرتاج کی منگنی کی اعلانیہ رسم ادا کی۔ مجھے تو کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، اس نے برابر میں بیٹھے موہت سے شکوہ کیا۔ تم دلہن ہو نا؟ موہت کا انداز سراسر اطلاع دینے والا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جلا کر سونیا کی طرف پلٹی۔ اوہو بھائی، اب ہم ہر بات آ کر تمہیں بتاتے کہ ابھی 2 گھنٹے پہلے چکر چلا۔ کس کا چکر؟ اس نے بات بیچ میں اچک لی۔ اللہ رے! سونیا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ زیادہ پٹر پٹر مت کرو، سر جھکا کر بیٹھو۔ اس نے فوری طور پر ہدایات پر عمل کیا، لیکن چین کہاں تھا؟ اب بتا بھی چکو، کیا زرتاج اور احد نے چلایا اس قدر تیز چکر؟ پھپھو اور تائی اماں کا چکر کھٹ سے رشتہ دیا، پٹ سے منظور ہوا اور فٹافٹ منگنی تے جٹا جٹ پیا۔ وہ کچھ مزید بولتی، لیکن رافع کی آواز نے اس کی بولتی بند کر دی۔ ذری جا کر میرا کمرہ صاف کرو، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ چپکی بیٹھی رہ گئی۔ شادی کے دن وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ آج زرتاج اور احد دونوں ہی کچھ زیادہ چہک رہے تھے۔ رافع بھی کسی سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ دونوں کی جوڑی نے چاند سورج کو شرما دیا اور خوب ہی تعریفیں سمیٹی۔ رخصتی کے وقت وہ ابو اور امی سے مل کر بری طرح رو دی۔ ارے صرف سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ہی تو جانا ہے۔ ابو کھوکھلے لہجے اور نم آنکھوں میں سے اسے تسلیاں دے رہے تھے کہ بیٹی کے پرائے ہونے کا احساس تو انہیں بھی تھا۔ چاچو، شاید رابیل کی سینڈل پیروں میں کاٹ رہی ہے، یہ اس کا دیور نافع تھا، اور رافع بھائی اتنے بھی بیچارے نہیں کہ اپنی دلہن کو گود میں اٹھانے کی سنگین غلطی کریں۔ محفل کو زعفران زار بنانے کے لیے مسخرے آس پاس ہی موجود تھے۔ گھر آ کر لڑکیوں نے ہر دروازے پر نیک وصول کیا، اور ان کے بیڈ روم تک پہنچتے پہنچتے لڑکے بھی لڑکیوں کے ساتھ دولہا لوٹو مہم میں شامل ہو چکے تھے۔ رافع کی مسکراہٹیں باقاعدہ دہائیوں میں بدل گئیں۔ ارے کوئی میرا بچاؤ بھی کرے گا کہ نہیں؟ بے وفا دھوکے بازو، تم لوگوں سے تو میں اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ آج تو رافع کی آواز میں بھی نرالی کھنک تھی، سرشاری اور کوئی من پسند چیز پا لینے کی کھنک۔ آخر میں تو حد ہوگی۔ رافع نے صاف ان لوگوں کو جتا دیا کہ تم لوگ فٹافٹ یہاں سے پھوٹ لو، میں اب کمرے میں جا کے باہر نہیں آؤں گا۔ اور کھیر چٹائی او بھائی ہوتی رہے گی صبح، میں نہیں جانتا، ہٹ جاؤ۔ سونیا اور زرتاج نے جلدی جلدی اس کا شرارہ سیٹ کیا۔ رافع اس دوران بھی جلدی جلدی کا شور مچاتے رہے۔ اللہ اللہ کر کے سب کو کمرے سے نکالا اور دروازہ بند کر کے پہلی فرصت میں اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر اچھال دی۔ صبح وہ سب کو رونمائی میں دیا جانے والا چین اور لاکٹ، جو دل کی شکل کا تھا اور جس پر بہت خوبصورت انداز میں ڈبل آر لکھا ہوا تھا، دکھاتی پھر رہی تھی۔ چہرہ کھلتا گلاب ہو رہا تھا، بات بات پر دانت نکل رہے تھے، جیم شرم الگ، اور آواز ایک ہی دن میں دھیمی پڑ گئی تھی۔ دوپہر میں امی، سونیا اور ارکم کے ساتھ پھپھو کے تینوں چہیتے زرتاج اور نافع بھی اس کے میکے والے بن بیٹھے، باقاعدہ ناشتہ لے کر آئے اور اسے لے کر گئے۔ خوب ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ پھر نیچے آنے کے بعد امی نے اسے آرام کرنے بھیج دیا۔ وہ خود سونا چاہتی تھی، لیکن آنکھوں میں نیند کہاں، وہاں تو بس ایک ہی سراپا تھا، رافع کا خوبرو سراپا۔ کل رات اس نے رافع کا جو روپ دیکھا تھا وہ شاید اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور انوکھا روپ تھا۔
اور اگر میں ان کی دلہن نہ بنتی تو ان کی شخصیت کے اتنے خوبصورت رنگ سے کبھی متعارف نہ ہو پاتی۔ گھر میں رافع بچپن ہی سے سب سے بڑے ہونے کے ناطے سب سے زیادہ رعبدار سمجھے جاتے تھے، اور رابیل کو تو چند سال پہلے تک سبھی افراد خانہ یہ کہہ کر ڈرایا کرتے تھے کہ اب کوئی حرکت ہوئی تو رافع سے شکایت ہوگی، وہ تمہیں ڈانٹے گا یا تمہاری پٹائی کرے گا۔ رابیل کے لیے وہ ایسے ہی تھے جیسے ابو یا تایا ابو، اور کسی بھائی کے روب میں تو وہ آتی نہ تھی۔ اس نے خود بھی جب سے ہوش سنبھالا تھا رافع کو ایک منظم، قدر سنجیدہ اور الگ تھلگ سی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہر موسم، عمر اور کلاس سٹینڈرڈ کے حساب سے ان کے پاس بنا بنایا سارے دن کا شیڈول ہوتا تھا، اور وہ اسی روٹین کے حساب سے چلتے تھے۔ وقت پر جاگنا، وقت پر کھانا، سیر خیزی، صبح کی سیر، چہل قدمی اور بعد میں جاگنگ ایکسرسائز۔ اور خود رابیل کا یہ حال تھا کہ اگر غلطی سے وہ مقررہ وقت سے کچھ پہلے اٹھ بھی گئی تو اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس نے رافع کی ہمت اور کسرتی جسم کو چپکے چپکے سراہا اور کروٹ بدل کر پھر سے نیند میں گم ہو جاتی۔ نہ جاگنے کا کوئی حساب کتاب تھا، نہ کھانے کا کوئی وقت۔ اسے تو منہ دھونے، نہانے اور کپڑے بدلنے تک کے لیے دوسرے ہی کہتے تھے، اور ان دوسروں میں کبھی کبھی رافع بھی شامل ہو جاتے تھے۔ اس کے اپنے بڑے بھائی ارکم اور ارحم اس کا مذاق اڑایا کرتے، اور سونیا تو تھی ہی صرف 2 سال بڑی، اس کا کیا کہنا اور نہ کہنا برابر ہی تھا۔ رافع کے لیے جب تائی اماں کی طرف سے پیغام آیا تو سب سے پہلے اس نے یہی سوچا تھا کہ بھلا تائی اماں نے رافع کے لیے اس جیسی لڑکی کو کیوں پسند کیا؟ ہم دونوں کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں، اور یہ الجھن کل رافع نے ہی دور کی تھی۔ رابیل کو انہوں نے خود ہی جیون ساتھی کے روپ میں پسند کیا تھا۔ وہ خوشگوار حیرت میں گر گئی۔ ویسے بھی اس نے کل سے آج تک رافع کو سراپا محبت ہی دیکھا تھا، نرم، مہربان، مجسم الفت، چاہت ہی چاہت۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ رافع، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں چند گھنٹوں میں ہی سرتاپا آپ کی محبت میں ڈوب چکی ہوں، اور چاہت و محبت کا یہ احساس میری رگ و رپے میں لہو بن کر دوڑ رہا ہے۔ ڈھولناپے کے دن تمام ہوئے اور اس نے تائی اماں کے منع کرنے کے باوجود کچن کی بیشتر ذمہ داریاں اپنے ساتھ لے لیں۔ حالانکہ تائی اماں چاہتی تھی کہ ابھی وہ مزید کچھ دن اور ٹھہرے، وہ اس کی کھیر پکائی کی رسم کرنا چاہتی تھی، لیکن رافع نے منع کر دیا۔ رہنے دے امی، ابھی تو شادی کے ہنگامے سرد ہوئے ہیں، اب کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر کھانا کھانے لگے، جبکہ رابیل تعجب سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اچانک انہوں نے اس سے مخاطب کر لیا۔ جی امی، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور پھر خرچہ بھی تو ہو جاتا ہے اتنا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی رافع کی بات کا برہم رکھ لیا۔ کھیر کے بجائے گاجر کا حلوہ بھی رافع کی پسند کے مطابق بنا۔ وہ حلوہ لے کر تائی اماں اور زرتاج کے جلوں میں نیچے اتری تو امی اور ابو نے ڈھیروں دعاؤں سمیت اس کا استقبال کیا۔ سونیا نے بھی خوب مزے لے کر اور برائیاں کر کر کے حلوہ کھایا۔ تایا ابو سے بھی شاباشی ملی۔ کیا تھا اگر سب لوگ جمع ہو جاتے، ایک بار پھر گیدرنگ ہو جاتی۔ رات سونے سے پہلے وہ رافع سے شکوہ کرنا نہیں بھولی۔ رافع نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر اتنا دل چاہ رہا تھا تو کہہ دیتی، میں نے تو تمہاری تھکن اور ناتجربہ کاری کی بنا پر منع کر دیا تھا۔ تم کہاں اتنے ٹبر کے لیے پکاتی پھروگی اور خراب براب ہو جاتی ہو تو اور مسئلہ۔ ارے تمہیں کوئی پکاتی تھوڑا ہی، وہ تو بس پکی پکائی کھیر میں۔ رافع کا دھیان اپنی طرف نہ دے کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ رات گئی بات گئی، اب کھیر کو چھوڑو، اپنی بات کرو۔ حلوہ بھی کچھ کم مزیدار نہ تھا، اور اگر تم اپنے ہاتھ سے کھلا دیتی تو۔ رافع نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ سمٹ گئی۔ دن رفتہ رفتہ معمول پر آتے گئے۔ وہ دن میں کم از کم 2 چکر نیچے کے لگاتی، لیکن رافع کے آفس سے لوٹنے کے بعد تو جیسے گھر میں بند جاتی۔ یہ بھی رافع کا آرڈر تھا کہ وہ اس کے آنے کے بعد کہیں نہیں جائے گی، اپنی امی کے یہاں بھی نہیں، جو رشتے میں اس کی چچی بھی تھیں۔ کبھی کبھی سونیا شکوہ کرتی، رافع بھائی تو تمہیں ہر دم اپنے آگے پیچھے ہی گھماتے رہتے ہیں۔ وہ ہاتھ دبا کر اسے خاموش کرا دیتی۔ غروب آفتاب کے بعد تو اس کی امی کے یہاں موجودگی خیال و خواب ہی سمجھی جانے لگی، یہاں تک کہ زرتاج چچی کے یہاں ہو آتی، لیکن وہ رافع سے نہ کہہ پاتی۔ نافع بھی یہ سب نوٹ کرتا رہتا اور کبھی کبھار بڑے بھائی کو ٹوک بھی دیتا، کیوں بھابھی کو آوازیں دیتے رہتے ہیں، یہ زرتاج بیٹھی ہے، اس سے کروائیں۔ مگر وہ کسی کی باتوں کا نوٹس لینے والوں میں سے نہیں تھے۔ زرتاج کی شادی کے لیے پھوپھو زور دے رہی تھی، ان کا اکثر چکر لگ جاتا تھا۔ وہ جوڑوں کے درد کا شکار تھیں، اس کے اوپر تو شاد و ناظر ہی آتی، زیادہ تر تائی امی ہی نیچے چلی جاتی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اگر رافع بھی نیچے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اکیلی رافع کے ساتھ بیٹھی رات کے 10 بجے نیوز دیکھ رہی ہے اور تمام گھر والے نیچے ہیں، یا پھر وہ تمام دن نیچے امی کے یہاں رہی اور جیسے ہی رافع کا آفس سے واپسی کا وقت ہوا وہ اوپر کی طرف بھاگی۔ تو ٹھیک ہے نا، میاں کی مرضی اور خوشی کا خیال رکھتی ہے، امی بے فکر سی کہتی۔ ارے تو ایسی بھی کیا مرضی خوشی، بچی 2 گھڑی سکون سے بیٹھ بھی نہ پائی کہ بلاوا آ گیا۔ تم بیٹھو تو صحیح، میں دیکھتی ہوں کیا کہتے ہیں رافع میاں۔ اس دن پھپھو نے اسے اپنے گھٹنے تلے داب لیا۔ بھاری تن و توش والی تھی نا، اس نے کئی بار اٹھنے کی کوشش کی اور ہر بار ناکامی نے اس کے قدم چومے۔ وہ ہر بار بے ساختہ پچھتائی، لیکن دل ہی دل میں۔ رافع بھی آفس سے آگے برآمدے میں سب کو جمع دیکھ کر سلام دعا کی اور کچھ دیر بیٹھے، پھر اٹھنے لگے تو اشارتاً رابیل کو دیکھا اور یہ اشارے کنائے پھپھو کی زیرک نگاہ کی زد میں آ گئے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، میرے پاس بیٹھی ہے، کھانا یہیں کھا لو، بعد میں جا کے کپڑے بدل لینا، میں زری سے کہہ دوں گی، وہ نکال دے گی۔ پھپھو نے ایک ہی جملے میں گویا تمام مسائل کا حل پیش کر دیا، لیکن اصل میں یہ مسائل کا حل نہیں بلکہ شروعات تھی۔ رات کو کمرے میں جا کر اسے زبردست جھاڑ پڑی۔
خود اٹھ کر نہیں آ سکتی تھی، دیکھ بھی رہی تھی میں آ چکا ہوں، پھر بھی جم کر بیٹھ گئی۔ وہ سخت برہم تھے۔ دراصل پھپھو اتنے دنوں بعد ہر ہفتے بیٹھی ہوتی ہیں۔ رافع کے لہجے میں کیا تھا کہ وہ حیرت سے تکتی رہ گئی، اور آج تو لگتا ہے کمرے کی صفائی تک نہیں ہوئی۔ ہر شے پر گرد مٹی دھول کی بہتات، وہ غصے میں چیزیں پٹک رہے تھے۔ جی دراصل آج وہ انہیں اپنی طبیعت کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، جو صبح سے ہی باری باری لگ رہی تھی، لیکن وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ جو شادی سے پہلے کسی کی سخت سست برداشت نہیں کرتی تھی، جانے کیا سوچ کر سب سنتی گئی، اور رات تک اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگتا رہا۔ یہ نوبت ازدواجی زندگی میں کبھی کبھی آ جاتی ہے، وہ جانتی تھی اس کی زندگی میں بھی آئے گی، اسے اندازہ تھا، لیکن اتنی جلدی۔ صبح سر بے حد بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں بوجھل جھومتی جامتی وہ استری اسٹینڈ تک آئی، لیکن یہ کیا استری آن نہیں ہو رہی تھی۔ اف بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ لائٹ گئی ہوئی تھی، اور یقیناً یہ گرمی کا احساس تھا جس کی وجہ سے وہ خود بخود اٹھ گئی تھی۔ کسی کے جھنجھوڑنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ کل رات والی بدمزگی کا اثر ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ مزید گڑبڑ کے احساس نے اسے بوکھلا دیا۔ امی کی یہاں کولے والی استری ہے، اس سے کام چل سکتا ہے، لیکن رافع اتنی دیر انتظار کر لیں گے؟ کرنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ فیصلہ کر کے وہ سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آ گئی۔ کولے سلگائے، پھر انتہائی دلجمی سے جما کر استری کرنے میں اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ حواس تو اس وقت اڑے جب اس نے رافع کو ایک دن پہلے والے کپڑوں میں منہ پھلا کر آفس جاتے دیکھا۔ کیا مجھے اتنی دیر ہوگی؟ استجابیہ انداز میں خود کلامی کرتی ہوئی وہ اوپر آ گئی۔ زرتاج کا بھی موڈ خراب تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کیا نہیں ہوا یہ پوچھیں، اتنا غصہ کر رہے تھے بھائی؟ آپ سے کہا بھی ہے کہ رات میں ہی استری کر لیا کریں، ابھی لائٹ آئی ہے، اتنی باتیں سنا کر رکھ دی، ہم تو جیسے نوکر ہیں نا۔ اس کی بڑبڑاہٹیں عروج پر تھیں، وہ چور سی بن گئی۔ طبیعت میں عجیب گراں سی تھی۔ تائی امی دیکھتے ہی چونکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی وہ لہرا کر زمین پر آ رہی۔ گھر میں ننھے مہمان کی آمد تھی۔ اس کی آنکھیں کھلیں تو خود کو امی کے یہاں اپنے کمرے کے آرامدہ بستر پر پایا۔ سب اس کے ارد گرد جمع تھے، ایک طرف سونیا تو دوسری طرف ارحم براجمان تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی رقصاں تھی۔ اس کی پلکیں بے وجہ نم ہو گئیں۔ کسی بے صبرے نے فون کر کے رافع کو اس کی بے ہوشی کی خبر دے دی تھی، اور اب وہ یقیناً خوشخبری بھی ان تک پہنچ چکی تھی۔ وہ آفس سے جلدی اٹھائے، خراما اس کی پسندیدہ مٹھائی ڈبے میں بھرے، سب کو بانٹ کر آخر میں اس کے منہ میں بھی ٹھونس دی۔ مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہاری طبیعت خراب ہے؟ ان کا لہجہ ندامت بھرا تھا۔ میں نے خام خواہی میں تمہیں اتنا کچھ کہا، آپ کو فرصت مل گئی میری طرف دیکھنے کی، میری بات سننے کی۔ اب کے منہ پھلانے کی باری اس کی تھی۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر ہنس دیے۔ رافع کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی اچھے موڈ میں ہوتے اپنی کسی زیادتی کا ازالہ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے، لیکن یہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کا موڈ بہت کم ہی اچھا ہوتا۔ اول تو یکے بعد دیگرے دو پروموشن مل جانے کے بعد ان کے پاس وقت ہی اتنا نہ بچتا کہ وہ اچھے یا برے موڈ میں آ سکیں۔ جیسے جیسے ان کے آفس کی ذمہ داریاں بڑھتی گئیں، ویسے ویسے وہ ربیل کی ذمہ داری سے غافل ہوتے گئے۔ زرتاج کی شادی کی تاریخ طے ہوگی، اور شادی ایک دم ہی سر پر کھڑی نظر آنے لگی۔ گھر میں کاموں کے انبار لگ گئے۔ نگہت آپی رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ تائی اماں اور زرتاج کے ساتھ بازاروں کے چکر لگتے، ایسے میں وہ نگہت باجی کے بچوں کو سنبھالتی یا گھر دیکھتی۔ کئی بار اسے بھی پیشکش کی، لیکن اپنی طبیعت کے پیش نظر اس نے خود ہی گھبرا کر منع کر دیا۔ ہزاروں بار کہہ چکا ہوں تمہیں کہ میرے کپڑے رات میں ہی۔ آج رافع پہ ایک بار پھر چیخ و پکار کا دورہ پڑا تھا۔ اس کی بھی لاکھ چاہنے کے باوجود یہی عادت نہ پڑ سکی کہ رافع کے آفس سے متعلقہ چیزیں رات سے ہی تیار کر کے رکھ لیا کرے۔ اس نے جلدی الٹے سیدھے کپڑے پریس کر کے ان کے ہاتھوں میں تھمائے ناشتہ دیا تو انہیں ایک دم ہی یاد آ گیا کہ کل انہوں نے رابیل سے اپنے شوز بھی پالش کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ جوتوں پر برش پھیر رہی تھی تو وہ سر پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ سارے رومال گندے پڑے ہیں، ایک بھی جوڑی ڈھنگ کے ساکس۔ بھابھی، اس نے بڑی بڑی آنکھوں سمیت سر اٹھایا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ جا کر ان کے لیے رومال دھو دیں۔ نافع نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے شوز برش لے لیا۔ وہ چپ چاپ صرف اور رومال اٹھا کر واش بیسن پر چلی گئی۔ میری سانسوں میں بسا ہے تیرا ہی ایک نام، تیری یاد ہم سفر صبح شام۔ واش روم کے آئینے میں اس نے نافع کو گنگناتے ہوئے دیکھا۔ بڑے اطمینان سے وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ اسے رافع کی نسبت دیر سے جانا ہوتا تھا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، رافع نے اس کے سامنے کبھی اس طرح کوئی گانا نہیں گایا تھا، شادی کے انتہائی اولین دنوں میں بھی نہیں، اور اب تو شادی کے ان ابتدائی دنوں کو یاد کر کے اس کے دل سے لبوں سے ایسی آہ نکل جاتی جیسے اس کی شادی کوئی بہت پرانا بھولا بسرا واقعہ تھی۔ کس ٹائپ کے آدمی ہے رافع بھی؟ اپنے ذہن میں ڈنک مارتی سوچ پر وہ خود بھی حیران نہیں ہو پائی تھی کہ رافع کی آواز پر دھلا ہوا رومال لے کر استری اسٹینڈ کی طرف بھاگی۔ اب استری کرو گی؟ اس نے رافع کا حیرت بھرا سوالیہ چہرہ اور چبھتا ہوا لہجہ نظر انداز کر کے اپنا کام شروع کیا۔ رافع کی بھربھراہٹ دیر تک جاری رہی اور آخر میں وہ رومال اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر بغیر اللہ حافظ کہے ہی چلے گئے۔ ضبط کرتے کرتے بھی دو نمکین شفاف موتی اس کے رخساروں پر لڑک آئے۔ یہ کس نہج پر جا رہے ہیں ہمارے تعلقات؟ یا اللہ، ہماری ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی ہمت میرے اندر پیدا کر، میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے بے پناہ محبت پیدا کر، اور مجھے ان کی سعادت مند بیوی بنا دے، آمین۔ اس کے دکھی دل سے بے اختیار دعا نکلی تھی۔
زرتاج کی شادی بخیر و خوبی نبٹ گئی اور راحت کزن سے نندوئی بن گیا اور زرتاج اس کی کزن اور نان تھی اب بھابھی بھی ہو گئی۔ شادی کے دوران سب ہی نے اس کی زرد رنگت اور گری گری طبیعت کو نوٹ کیا، نہ کیا تو اس ستم کا نہیں احساس نہ کیا جس کے فیض سے وہ یہ سب جھیل رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت سخت گیر، غصہ وار، اخلاقیات سے بے بہرا، بیوی کی طرف سے بے فکرہ شخص تھا، لیکن بس یہ تھا کہ اسے ہر بار دکھانا جتانا پڑتی تھی اور وہ اپنی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کے ازالے کی کوششیں بھی کرتا تھا، لیکن یہ کوششیں اب زیادہ تر ناکام کوششوں میں بدل گئی تھیں۔ اس کے پاس سوچنے کے لیے ڈھیروں باتیں تھیں، ان گنت لمحوں میں رافع کا بیگانہ رویہ، سرد انداز کڑنے کے لیے بے شمار وقت، اور رافع کے پاس شاید وقت ہی نہیں تھا۔ وہ آفس سے واپسی پر ہمیشہ یہی کہتا، جلدی کھانا دے دینا، یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ لگا دو۔ ابھی وقت پہ سو جاؤں گا تب بھی ٹائم پر آنکھ کھلے گی، آج بھی دیر ہو گئی تھی، اور وہ جو اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش میں تمہید کے لفظ چن رہی ہوتی چپ کی چپ رہ جاتی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا جب ننھا سا گبرو سا بیٹا ان کی فیملی میں رونقیں بکھیرنے چلا آیا۔ سب کے مشوروں اور بہت چاہ کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے کا نام ولید رکھا، جو بعد میں ولی ہو گیا۔ اس کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہوا۔ شادی کے بعد زندگی کا مطلب ہوتا ہے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تفکرات اور ذمہ داریوں میں اضافہ۔ ایک بار امی نے اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، بس اللہ تمہیں ان ذمہ داریوں سے احسن طریقے سے نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رابعہ کی کم عمری کی وجہ سے اس کی طرف سے بہت فکر مند رہتی تھیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اپنی تائی، اماں، تایا، ابو، رافع یا گھر کے کسی بھی فرد کے سامنے کبھی بدتمیزی مت کرنا، زبان مت چلانا، کیونکہ اچھا برا وقت تو بہرحال گزر ہی جاتا ہے لیکن بات ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہے۔ اس نے ماں کی اس نصیحت کو یاد رکھا تھا اور سب کی تلخ ترش باتیں سر جھکا کے سنی تھیں، لیکن رافع کا مزاج اس کی لاکھ برداشت کے باوجود ضبط سے باہر ہو جاتا تھا۔ ولی کے ہو جانے کے بعد جس طرح اس کی مصروفیت میں ایک دم سے اضافہ ہوا تھا، اس لحاظ سے رافع کو اس کا خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کی ترش باتیں کبھی کبھی رابعہ کو بہت دل برداشتہ کر دیتیں۔ وہ ایسا ہی ایک موقع تھا جب وہ سوئے ہوئے ولی کو گود میں لٹائے ہوئے رافع کی طرف متوجہ تھی۔ وہ بہت انعماق سے کسی فائل میں محو تھے اور رابعہ ان کا ایک ایک نقش دیکھتے ہوئے گویا دل میں اتار رہی تھی۔ اچانک ہی وہ اٹھے، سائڈ ٹیبل کی دراز کھنگالی اور کچھ یاد آنے پر اس کی طرف مڑ کر دفتری کاغذات کے متعلق استفسار کرنے لگے۔ وہ ولی کو گود سے لٹاتے لٹاتے رک گئی۔ مجھے نہیں پتا، آپ نے مجھے دیے ہی کہاں؟ رافع چند لمحے اسے دیکھتا رہا، ان کے چہرے کی رنگت پل میں بدل گئی۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے رابعہ کی شان میں انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے اسے ایک پھوڑ اور بد سلیقہ بیوی قرار دے دیا۔ ہاں ہاں، میں پھوڑ ہوں، بد سلیقہ اور بے غیرت ہوں، لیکن آپ خود کیا ہیں؟ اس نے کہتے ہوئے ولی کو زور سے بیڈ پر پٹک دیا۔ وہ اس آفتاب پر جاگ گیا اور ڈر کر رونے لگا، لیکن رابعہ کو اس کی ننھی فریاد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آپ بے حس ہیں، خود غرض ہیں، کوئی چیز نہیں ہے آپ کے اندر، کوئی چیز نہیں ہے آپ کے اندر احساس نام کی۔ اپنے بیٹے کی طرف، بیوی کی طرف کتنے دنوں سے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا آپ نے؟ بس پیسے کمانے والے اور لا کر گھر والوں کے ہاتھ پر رکھ دینے سے آپ کے فرائض پورے ہو گئے؟ آپ کو یاد ہے کتنے دن ہو گیا آپ کا بیٹا؟ نہیں، وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے تقریر کے جواب میں رافع کے کیا تاثرات ہیں، یا ولی کتنے زور زور سے رو رہا ہے۔ لاؤنج میں بیٹھے تایا، ابو اور نافع ایک سکتے کے عالم میں ان کے کمرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ غالباً پہلی بار اس کی آواز اپنے کمرے کی در و دیواروں سے باہر آئی تھی۔ اسے اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اپنے روتے سے سکتے دل کو سیڑھیوں پر رک کر قابو کرتے ہوئے وہ امی کے پاس جانے کے بجائے سیدھی صحن میں پچھلی پھیلی ہوئی نیم کی ٹھنڈی چھاؤں تلے بچھے تخت پر آ کر لیٹ گئی، اور لیٹتے ہی ڈھیروں گرم گرم آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر دائیں بائیں بہہ گئے۔ رافع، میں نے آپ کو کیا سمجھا تھا اور آپ کیا نکلے؟ سادہ زندگی گزارنے سے اگر لوگ اتنے بد لحاظ ہو جاتے ہیں تو ان سے میں اکیلی ہی بلی۔ ایک نظر بیوی کو محبت سے دیکھنے کے بعد اگلے ہی پل اس طرح آنکھیں پھیرتے ہیں کہ حیران ہونے کا بھی موقع نہیں دیتے۔ میں بھی تو انسان ہوں، کوئی مشین تو نہیں کہ ادھر بٹن دباؤں اور ادھر کام ہو جائے۔ چھٹی کا دن تھا، گھر کے سب ہی مرد گھر پہ تھے۔ وہ دانستہ اٹھ کر اندر کی طرف نہیں گئی، مبادہ اس کی روئی صورت دیکھ کر پریشان ہوں۔ کاش رافع آپ میری کمی محسوس کریں، آج صرف میری موجودگی نہیں، میرے احساس کی، میری خوشبو کی۔ سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی پتہ نہیں چلا۔ درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ کسی بچے کی رونے کی آواز سن کر وہ بکھلا کر اٹھی تھی، آس پاس نظر پڑتے ہی ڈھیلی سی ہو کر بیٹھ گئی۔ سامنے برآمدے میں تائی امی کے پاس بیٹھی تھی، شاید انہوں نے ہی ولی کو اس کے برابر میں لٹایا تھا۔ وہ اسے گود میں لے کر چپ کرانے لگی۔ وہ چور نظروں سے تائی امی کو دیکھتی اسے گود میں اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی، جو اس کی شادی ہو جانے کے بعد بھی اسی کے لیے مخصوص تھا۔ ولی دودھ پیتے پیتے سو گیا، اور وہ جب اسے لٹا رہی تھی تو اس نے رافع کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے بڑا جمان ہو گئے۔ ناراض ہو؟ کچھ دیر بعد رافع نے پوچھا۔ وہ چپ چاپ ناخنوں سے کھیلتی رہی۔ میری بات کا جواب بھی نہیں دو گی کیا؟ اتنی ناراض ہو؟ اس کی نظریں خنوس جھکی رہیں۔ رافع آگے بڑھے، اس کے دونوں ہاتھ تھام لے۔ وہ سن سی ہوگی۔ میں بہت زیادتی کر جاتا ہوں تمہارے ساتھ، بہت تلخ ہو جاتا ہے میرا رویہ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔
اب رو کیوں رہی ہو؟ رو مت، میرا مقصد تمہیں رلانا نہیں ہوتا رابی۔ اس کا لہجہ اس سمے کتنا اچھا تھا، رافع کو لگا یہ وہ رافع ہی نہیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے چھلک کر آئے، ایک آنسو ٹپ سے ان کی ہتھیلی کی پشت پر گرا۔ ارے ارے رابی چپ ہو جاؤ پلیز۔ وہ ایک دم آگے بڑھے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رابیل کی سسکیوں میں تیزی آ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر ہوتی رہی، شاید اس کے دل میں جمع شدہ غبار اسی راہ سے نکل جانا تھا آج۔ تم اس دنیا کی سب سے اچھی بیوی ہو رابی، اور میں سب سے خوش قسمت آدمی کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی۔ وہ اس قسمتوں میں اپنی خوبصورت آواز اور الفاظ کا جادو بھرا امرت ٹپکاتے رہے اور رابیل کے آنسوں میں دل دل کر سارا منظر نکھرتا رہا۔ 4 سال رافع کی دھوپ چھاؤں جیسی رفاقت میں آگے پیچھے دوڑتے بھاگتے نکل گئے۔ کبھی وہ حساب کرنے بیٹھتی تو سوچتی شادی واقعی ایک جوا ہے، لیکن میں اگر اس جوئے میں کامیاب نہ رہی تو بہت بری طرح ہاری بھی نہیں۔ رافع غصے کے تیز ہی لیکن کبھی کبھی خود ہی خیال کر کے چپ ہو جاتے تھے۔ کبھی ان کی چاہت کا ساون رابیل پر چھاج برستا تو کبھی ان کے سخت نوکیلے رویوں کے باعث وہ چٹک جاتی۔ ولی کافی بڑا ہو چکا تھا، ان دونوں کے مابین تلخ کلامی کو تھوڑا تھوڑا سمجھنے لگا تھا، اور جب وہ دونوں غصے میں ہوتے تو سہم کر ان کی شکلیں دیکھتا رہتا۔ گھر میں فی الحال صرف اسی کا اضافہ ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کی البتہ کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ ارحم کو آفس کی طرف سے دبئی بھیج دیا گیا تھا۔ وہ سال 6 مہینے بعد کہیں شکل دکھاتا تھا۔ سونیا کو پھپھو نے اپنے دوسرے بیٹے موہت کے لیے مانگ لیا تھا۔ وہ بھی پیا دے سدھار گئی۔ سونیا اور زرتاج دیورانی جٹھانی بن گئیں اور موہت ان کا اکلوتا کموارہ دیور تھا جو ان دونوں کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتا تھا۔ نافع صبح کا نکلتا، رات کی یہ شکل دکھاتا۔ اس نے ایک دوست سے مل کر سائیڈ بزنس شروع کر رکھا تھا۔ طیب ہمیشہ سے گھر کے خاموش ترین مشفق فرد تھے۔ رابیل نے انہیں بہت کم غصہ کرتے یا فضول میں بولتے ہوئے سنا تھا، اور رافع تو تھے ہی مصروف۔ امی کے یہاں بھی اب صرف 3 ہی افراد تھے، امی، ابو اور ارکم۔ پورے گھر میں خاموشی چھائی رہتی اور اس خاموشی میں صرف ننھے ولی کی معصوم کلکاریاں دراڑیں ڈالتی رہتیں۔ وہ اپنی توتلی زبان میں خوب باتیں کرتا، پورے گھر میں یہاں سے وہاں دوڑتا پھرتا اور اپنی ماما اور دادی کی سنبھل کے ارے ارے گر جاؤ گے جیسی آوازوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دما دم سیڑھیاں اتر کر نانی امی کے یہاں بھاگا جاتا، جہاں چھوٹے ماموں، نانا ابو اور نانی امی اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے، اس کی چھوٹی چھوٹی معصوم فرمائشیں دل و جان سے پوری کرتے۔ ارکم کا M.Com مکمل ہو چکا تھا۔ وہ آج کل نوکری کی تلاش میں تھا، اور نوکری بھی اسے بس ملنے ہی والی تھی۔ وہ 1-2 جگہ سے آئی ہوئی آفرز پر غور کر رہا تھا۔ اسے خالی گھر کا سونا پن اور خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ وہ بلا دکان تائی اماں سے باتیں کیے چلی جاتی، وہ بھی کسی اچھے سامع کی تلاش میں رہتی، دونوں مل کر دنیا جہاں کے موضوعات کنگال ڈالتی۔ رابیل کو اپنا گھر کسی ایسی معصوم چڑیا کا گھونسلہ معلوم ہوتا جس کے سارے پنچھی پر نکال کر اڑ گئے تھے اپنے اپنے حصے کا رزق تلاش کرنے۔ ہاں، جب نگہت باجی یا زرتاج چکر لگا لیتی تو صورتحال مختلف ہوتی۔ اس کی ہمیشہ سے زرتاج اور سونیا سے فرمائش ہوتی کہ تم دیورانی اور جٹھانی ایک ساتھ کیوں نہیں آتی، لیکن ایسا بہت کم ممکن ہوتا، ورنہ پھپھو اکیلی پڑ جاتی۔ موہت بھی جاب کرنے لگا تھا اب، ایسے میں زرتاج اور سونیا میں سے کسی ایک کو ان کی خاطر گھر میں رکنا پڑتا۔ جب سے پھپھو انجائنا کی مریضہ ہوئی تھیں یہ احتیاط ناگزیر ہو گئی تھی۔ اس پر اب بھی اداسی کے دورے پڑتے تھے، اب بھی ان کا دورانیہ بھی طویل ہو گیا تھا۔ وہ چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھی گھنٹوں سوچوں میں گم رہتی، ماضی کے خوش رنگ سراب اسے اپنے ساتھ یادوں کے صحرا میں گھسیٹتے پھرتے، اور وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ چل پڑتی۔ گرمیوں کی لمبی دوپہریں اس کی شگل کی نظر ہو جاتی، تائی اماں اپنے کمرے میں سوئی رہتی، ولی نیچے چلا جاتا، پھر وہ ہوتی اور اس کی رنگ برنگی یادیں۔ کہاں کھو گئی وہ نٹ کھل سی رابیل جس کے چہرے پر رافع کا نام سنتے ہی شکوفے کھل جاتے تھے۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرتی لیکن کوئی جواب نہ آتا۔ رافع اب مجھے پہلے کی طرح پیار کیوں نہیں کرتے؟ وہ نیم کی موٹی موٹی پتوں سے لدی ہوئی شاخوں سے پوچھتی رہتی۔ کیا میں اتنی نااہل ہوں کہ رافع نے اپنی خواہش بنا کے زندگی میں شامل تو کر لیا، لیکن پھر ہمیشہ یہ غلطی کی طرح نفی کرتے رہتے ہیں؟ ان کے آفس کپڑوں کی استری، جوتوں کی پالش، ٹائی کی میچنگ میری ایک پیاسی ترسی ہوئی نظر سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ جب سے ولی بڑوں کی باتوں کو سمجھنے اور جواب دینے لگا تھا، رافع کی اس میں دلچسپی ایک دم ہی بڑھ گئی تھی۔ وہ آفس سے واپسی پر اسے ضرور ٹائم دیتے، سونے سے پہلے بستر پر اس کے ساتھ دیر تک کشتی لڑتے۔ باپ بیٹے کے اس محبت بھرے سین میں ماں کہاں تھی؟ وہ حسرت سے ان دونوں کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھتی رہتی اور سوچتی رہتی۔ جتنی دیر میں ولی کو سلا کر ان کی طرف پلٹتی، سارے دن کے نڈھال تھکے ہارے رافع نیند کی وادیوں میں اتر چکے ہوتے۔ ایسے میں ان کو دیکھتے ہوئے جانے کہاں سے انہی کی طرح لمبی مسافت طے کر کے آئے 2 تھکے ہوئے آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر بستر کی شکنوں میں کہیں گم ہو جاتے، بہت چپکے سے، بہت خاموشی سے۔ ارکم کو جاب مل گئی، معقول تنخواہ، مناسب ٹائمنگز، فخر و انبساط سے اس کا چہرہ تمتما گیا۔ ارکم اپنی جاب ملنے کی خوشی میں گھر میں زبردست پارٹی دینے والا تھا، اس لیے 1 روز پہلے ہی پھپھو کو بما فیملی زبردستی کھینچ کھانچ کے گھر لے آیا۔ رابیل کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ احد، موہت اور موہت تینوں آفس سے واپسی پر انہی کے یہاں آ گئے۔ دوسرے دن اتوار تھا، اس دن دعوت بھی تھی
اور سب کا رت جگے کا پروگرام بھی۔ نگہت باجی بھی موجود تھیں، وہ بھی رافع سمیت نیچے چلی آئی۔ رافع کو اس نے بہت دن بعد اس طرح خوش دیکھا تھا، شاید وہ بھی ایک جیسی روٹین سے اکتا گئے تھے۔ اس خوشی کے موقع پر سب کے لیے ایک سرپرائز بھی موجود تھا جس سے وہ سبھی ناواقف تھے، اور وہ سرپرائز تھا ارحم کی آمد۔ دروازہ رابیل نہیں کھولا تھا اور ارحم کو دیکھ کر ایک چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی۔ ارحم اسے لپٹائے ہوئے اندر آیا۔ امی نے دیکھا تو ان کی حالت بھی مارے خوشی کے قہر ہو گئی۔ وہ اتنے ہی شاندار موقع پر آیا تھا، امی کو تو رونا آ گیا، رابیل بھی رونے لگی، سونیا کی پلکیں بھی نم ہو گئی۔ ارحم اور پھپھو نے بڑی مشکل سے چپ کرایا۔ آج تو خلاف عادت آیا، ابو بھی بہت چہک رہے تھے، زور زور سے ہنس رہے تھے۔ غم روزگار نے سب کو ایک دوسرے سے دور ضرور کر دیا تھا، لیکن یہ دوری اور جدائی کسی کو بھی گوارا نہیں تھی۔ بہت عرصے کے بعد وہی بڑا سا صحن، نیم کا درخت اور نوگوٹی کی کوڑیاں۔ دعوت کا تمام انتظام اور انصرام رابیل اور سونیا نے ہی سنبھالا تھا، اور بہت خوش اسلوبی کے ساتھ بخیر و عافیت نپٹایا بھی۔ اب سب لوگ ٹھنڈی ہوا کا لطف لینے بیٹھے تھے۔ لڑکے اپنے پان اور سگریٹ کی طلب پوری کرنے باہر جا چکے تھے۔ آج بہت عرصے بعد وہ بھی یوں کھیلنے بیٹھی تھی، اور وہ بھی اتنا دل لگا کے، جب ہی جیت بار بار اس کا مقدر بن رہی تھی۔ اس کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا، اور وہ اپنے بلند و باکہ کے خود اسے بھی اجنبی لگ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ غم تو کبھی پاس سے چھو کر بھی نہیں گزرا۔ حالانکہ ولی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور وہ اس کے ساکس بھیگ جانے کے سبب اس نے ذرا دیر پہلے رافع سے ٹھیک ٹھاک ڈانٹ کھائی تھی، لیکن اس نے یہ بات ہمیشہ کی طرح دل پہ لینے کے بجائے چٹکیوں میں اڑا دی، اور ابھی بھی وہ سونیا کی کسی بات پر بے تحاشا ہنس رہی تھی جب اس نے رافع کو اپنے سر پر کھڑے دیکھا۔ ولی کہاں ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ ولی ہاں، اس نے یونی سین کے اس حصے کی طرف نگاہ دوڑائی جہاں نگہت باجی کے بچے کھیل رہے تھے، اور پاس ہی واکر میں زرتاج کی بیٹی بھی ہوگا، ادھر ہی یا کہیں اندر۔ کہیں نہیں ہے، میں سب جگہ دیکھ آیا ہوں۔ اچھا، وہ تعجب سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنجیدہ اب بھی نہیں تھی۔ جب ہی گھر کے اندرونی سمت پہنچتی بڑے لاڈ سے بولی، رافع میں کیسی لگ رہی ہوں؟ یہ کوئی ان باتوں کا وقت ہے؟ رافع نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ میں اوپر دیکھتی ہوں، مرجھائے ہوئے لہجے میں کہہ کر وہ اوپر کی طرف چلی، کیونکہ ولی نیچے کہیں نہیں تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اسے معاملہ سنگین لگنے لگا۔ بھلا ادھر ولی اکیلا کیا کرنے جا سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو سیڑھیوں کی لائٹ آف ہونے کی وجہ سے اکیلا اس طرف آتا بھی نہیں۔ اس کے خدشات درست نکلے، ولی اوپر بھی نہیں تھا، بلکہ پورے گھر میں کہیں نہیں تھا۔ لڑکے اپنا شوق پورا کر کے واپس آ چکے تھے، اور ولی کی گمشدگی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح صحن میں بیٹھے افراد خانوں میں پھیل چکی تھی۔ ہر ایک کے چہرے پر تشویش اور پریشانی رقم تھی۔ گھر سے باہر کہاں جا سکتا ہے؟ جاؤ ایک بار رافع، تم جا کے دیکھو صحیح۔ کسی نے ڈھارس بندھائی، اور وہ خود بخود مکینکی انداز میں اٹھ کر رافع کے پیچھے چلی آئی۔ کسی نے باہر سے آئے ہوئے موہد اور معید کو واپس دوڑایا۔ جاؤ دیکھو، غلطی سے دروازہ کھلا رہ گیا ہو اور وہ باہر نکل گیا ہو۔ نادان تو ہے۔ رافع نے گھر کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ چھت پر بھی دیکھا ہے۔ رابیل کسی مجرم کی طرح فرد جرم سنتی ہوئی رافع کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور آنسو بھی بہا رہی تھی۔ مایوسی کی انتہا پر پہنچ کر جب نیچے جانے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو رافع پلٹ کر اس سے بولے، سب تمہاری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا نہ رابی، تو اس کی ذمہ دار سراسر تم ہوگی، اور میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اگر اس کا بال بھی بکا ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ سنا تم نے؟ طلاق دے دوں گا۔ سرد اور کٹور لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے رکے نہیں، بلکہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ رابیل کے چہرے پر چھائی جانے والی نا امیدی، لا حاصل اور رائے گاہ جانے والی زندگی کی ایک لمبی مسافت کے ہارے ہوئے سائے دیکھنے کی شاید انہیں فرصت نہیں تھی۔ ان کا بیٹا گم ہو گیا تھا، جسے اس عورت نے زندگی اور موت کی کشمکش سے کھیل کر پیدا کیا تھا، جو ایک مجرم کی طرح سکتا اوڑے ایک ایک سیڑھیاں یوں اتر رہی تھی جیسے اب بھی گر جائے گی۔ زرتاج اور سونیا نے اسے بڑھ کر تھاما۔ اس کا دل اندر ہی اندر اتھاہ گہرائیوں میں جیسے ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ ارے اللہ، اس سے کیا ہوا؟ یہ تو کانپ رہی ہے، تھر تھر۔ جا جلدی سے کمبل لا سونیا۔ امی کی گھبرائی روئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ تائی امی اور نگہت باجی ولی کو بھول بھال اس کی ہتھیلیاں سے لانے لگی، اور وہ خالی خالی نظروں سے سب کو تکنے لگی۔ موہد اور معید نامراد لوٹ آئے تھے۔ رافع کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بال نوچ ڈالیں۔ اسی وقت برآمدے کا دروازہ کھلا، اور ایک ہاتھ پہ کمبل اور دوسرے کندھے پر ولی کو لٹائے سونیا اندر سے برآمد ہوئی۔ زرتاج ایک چیخ مار کر اس کی طرف لپکی۔ سونیا نے عقل مندی کی تھی کہ چیخنے چلانے کے بجائے خاموشی سے نیم بہوش بچے کو کندھے سے لگائے باہر آئی تھی، لیکن زرتاج سے یہ عقل مندی نہ ہو سکی۔ رافع بجلی کی طرح چپٹے اور گود میں بھر کر اسے بے طرح چوم ڈالا۔ اس کی سر ایک جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اور خون کی بہتی ہوئی لکیر کمپٹی سے ذرا نیچے جم گئی تھی۔ کہاں تھا یہ؟ کہاں سے ملا؟ یہ کیا ہو گیا اسے؟ جتنے لوگ تھے اتنے سوالات، سب بھی اس کی حالت اور غیر موجودگی کے متعلق اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جلد از جلد جواب جاننا چاہتے تھے۔ نگہت باجی جلدی سے کپڑا گیلا کر کے اس کا سر صاف کرنے لگیں۔ وہ ہلکا سا کسمسایا، پھر امی کی طرف امکنے لگا۔ امی نے میرا بچہ کہہ کر اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ یہ اسٹور میں بستروں پر چڑھ کر کھیل رہا تھا، شاید اکیلے ہی کھیلتے کھیلتے ہی پیچھے گرا ہوگا، وہیں وہ لوہے والا سریا اس کے سر میں لگا ہوگا، اور یہ روتے روتے سو گیا۔ ہم سب تو باہر تھے نا، اس لیے آواز نہیں آئی۔ سونیا کرین اسکیاس بات کر رہی تھی، جس کے غلط ہونے کے چانسز صرف 2% تھے۔ اسٹور میں رکھے ہوئے بستر وہ خطرناک جگہ تھی جہاں چڑھ چڑھ کر اچھلنے کے لیے ولی اکثر ہی بے قرار رہتا تھا،
لیکن ان ہی بستروں کے پیچھے کی جگہ جو کہ بالشت پر خالی تھی وہاں ایک نوکیلا لوہے کا سریا لگا ہوا تھا، ذرا سی بے احتیاطی سے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اسے اسٹور میں جانے سے منع کیا جاتا، اور اگر وہ یہ بے سراغ کھیل کھیلتا بھی تو اس کے ساتھ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد موجود رہتا۔ آج بھی وہ موقع ملتے اسٹور گھس گیا اور پیچھے کی طرف گر جانے کی وجہ سے ڈھونڈنے نہ ملا۔ ابھی میں نے کمبل نکالنے کے لیے بستر اٹھایا تو اس کا ہاتھ نظر آیا۔ سونیا بھیگی بھیگی مسکراہٹ لیے بتا رہی تھی، ولید میں تو جیسے سب کی جان تھی۔ رابیل بھی اٹھ کر ولید کو دیکھنے لگی۔ امی نے اس کی گود میں ڈالا تو اس نے دیوانہ وار اسے چوم لیا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی، پھر اپنے آنسو صاف کر کے رافع کی طرف دیکھا اور کٹیلے لہجے میں بولی، مجھے طلاق چاہیے رافع۔ سب لوگ اپنی اپنی بولی بول رہے تھے، لیکن اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ وہاں پہ موجود ہر شخص کو سانپ سونکھ گیا، رافع سمیت۔ کیا سوچ رہے ہو؟ دیکھو یہ رہا تمہارا بیٹا، اس کے ماتھے سے خون نکلا، اسے چوٹ لگی ہے، اس کا خون بہا، مجھے طلاق دو۔ اس کا لہجہ انتہائی گستاخانہ تھا۔ وہ اٹھ کر رافع کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ رابیل، یہ کیا تماشا ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ارکم نے آگے بڑھ کر دبی دبی آواز میں اسے گرکا۔ کوئی بکواس نہیں کر رہی، مجھے ابھی اور اسی وقت سب کے سامنے طلاق دو۔ مجھے کوئی بکواس نہیں کر رہی، میں ابھی اسی وقت سب کے سامنے طلاق دو مجھے، رافع اسکندر طلاق دو۔ وہ رافع کا گربان تھام کر خزیانی انداز میں چیخی اور سب لوگ جیسے ہوش میں آ گئے۔ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا رابی؟ امی سخت طیش کے عالم میں اسے تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ امی آپ رہنے دیں۔ ارکم نے انہیں اپنے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی اور رابیل کو اپنی طرف کھینچا۔ رافع کو تو جیسے سکتہ ہو چکا تھا۔ اندر چلو رابی، مجھے تمہاری طبیعت صحیح نہیں لگ رہی۔ نہیں، اس نے بری طرح ارکم کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، سونیا زور سے غصے سے بولی، پھر اسے پکڑ کر اندر کی طرف کھینچنے لگی۔ ارکم اس کے ساتھ تھا۔ رابیل اب بھی چلا رہی تھی، لیکن اس کا مخاطب صرف رافع تھا اور مطالبہ بہت مختصر، طلاق دو مجھے، طلاق چاہیے رافع، دو مجھے طلاق۔ رافع اپنی جگہ بری طرح چور بن گئے تھے۔ ان کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں سب کے سامنے اس قدر دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرے گی۔ اس کے اندر غائب ہوتے ہی رافع اپنی جگہ سے اٹھے اور تیزی سے اوپر کی سمت بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے ہی تائی اماں اور تایا ابو بھی تھے۔ نکہت باجی اپنے بچوں کو واضح دے رہی تھی، سب ہی ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ سب ہی کے خیال میں رابیل کا یہ اچانک مطالبہ اپنے پیچھے کوئی کہانی چھپائے بیٹھا تھا، لیکن قصوروار سراسر رابیل تھی، جس نے اتنی بدتمیزی کی، اتنی بےہودہ بات کی۔ سب کے سامنے عورت تھی نا، 2 دن گزر چکے تھے، اس نے سوائے پانی کے کوئی چیز منہ میں نہیں ڈالی۔ رو رو کر آنکھیں اس حد تک سوج چکی تھی کہ نمکین پانی کا ایک ننھا سا قطرہ بھی ان میں مرچیں بھرتا تھا۔ ولی کو بھی ان 2 دنوں میں نہ اس نے اپنے پاس بلایا تھا، نہ نظر اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ سونیا اور پھپھو رکی ہوئی تھی، زرتاج واپس جا چکی تھی۔ کوئی کب تک اپنا گھر بار چھوڑ کے بیٹھ سکتا تھا؟ کل ہی نکہت باجی کے میاں انہیں لینے آئے اور ان کی واپسی بحالت مجبوری عمل میں آئی تھی۔ وہ جانے سے پہلے رابیل کے پاس آئی تھیں اس سے تمام بات کی تفصیل جاننے کے لیے، لیکن رابیل نے انہیں کچھ نہیں بتایا، بس ان سے لپٹ کر دیر تک روتی رہی۔ تائی امی اور امی کے بیچ جو مثالی دوستانہ تھا، اولادوں کے درمیان بھی وہی مثالی محبت تھی۔ بس کرو بس رابیل، انہوں نے کمال ضبط سے اس کے آنسو پوچھے، میں تو تمہیں بچپن سے جانتی ہوں، تم جان کر کبھی کسی کا دل نہیں دکھا سکتی۔ اب جو بات ہوئی ہے اس کے پیچھے کچھ ہاتھ یقیناً میرے بھائی کا بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا کرو تمہیں حوصلہ دے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہی کرے میری جان۔ انہوں نے بے حد محبت سے اس کی پیشانی چوم کر دعا دی۔ وہ رافع سے 1 سال چھوٹی تھیں اور رابیل سے کم و بیش 11 سال بڑی تھیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کی طرح ہی رابیل کو کھلایا تھا۔ حالات نے ایک دم سے جو بدصورت موڑ لیا تھا، اس پر ان کا دل بری طرح دکھ کر رہ گیا۔ رافع اور رابیل کی شادی ان کے دل کا دیرینہ ارمان تھی، اور اب رابیل کے منہ سے یہ بات سن کر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بھائی کی ازدواجی زندگی اس بری طرح الجھ چکی ہے۔ رابیل کو ہر شخص سمجھا کر تھک چکا تھا۔ اس کے دودھ کے ابال کی طرح اٹھنے والی ضد اور رافع کی پراسرار خاموشی سے تقریباً ہر شخص ہی سمجھ چکا تھا کہ اصل کہانی کچھ اور ہے۔ بات اتنی چھوٹی نہیں جتنی نظر آتی ہے۔ دروازے پر کھٹکا ہوا، اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ شادی کے بعد بابا کبھی اس کے کمرے میں نہیں آئے تھے، جو بھی بات کرنی ہوتی کمرے سے باہر ہی ہوتی، لیکن آج کی بات کتنی خاص ہے یہ اسے ان کی آمد سے ہی پتہ چل چکا تھا۔ میں رابیل کے پاس بھی گیا تھا۔ رسمی باتوں کے بعد وہ اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے بولے۔ جی، رافع کا سر جھک گیا۔ انہوں نے بہت گہری نظر سے اپنے بیٹے کا جھکا ہوا سر دیکھا۔ وہ بھی اپنی بہو سے بھی بات کر کے آ رہے تھے، جس نے بات کرتے سمے نظریں ضرور جھکا رکھی تھیں، جو یقیناً اپنے تایا اور سسر کے دوہرے رشتے کا احترام تھا، لیکن اس کا سر جھکا ہوا نہیں تھا۔ ایک پل میں ان کے دل نے جیسے فیصلہ دے دیا اور انہوں نے دل سے رابیل کو معاف کر دیا۔ رافع میرے بیٹے، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور جتنی مختصر ہے اتنی انمول بھی۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اسے یوں چھوٹے بڑے جھگڑوں میں ضائع کر دیں یہ زندگی۔ انہوں نے رک کر رافع کا جھکا ہوا سر دیکھا، ان کے دل کو کچھ ہوا۔ ہمیں ملی ہے مل کر ساتھ گزارنے کے لیے، مل کر بچھڑنے کے لیے نہیں۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر ایک نظر اسے دیکھ کر بولے،
تم سے جو بھی غلطی ہوئی اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرو، تلافی کی کوئی صورت نکالو، کیونکہ میں جانتا ہوں غلطی تم سے ہی ہوئی ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر مڑے اور رک گئے۔ رافع نے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ بابا، ان کی آواز میں کیا تھا؟ وہ مڑ کر دیکھے بغیر بھی جان گئے تھے کہ رافع کے چہرے پر کیسا ملال رقم ہے۔ بابا، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے واقعی بڑی غلطی ہوگی۔ قدرت کی طرف سے دی کی برتری کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے میں نے، اور بارہا اٹھایا۔ اس دن بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے سر جھکا کے دھیمی آواز میں ساری بات منوان بابا کے گوش گزار کر دی۔ وہ ساری بات سن کر مڑے اور رافع کے سر پر دست شفقت رکھ دیا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی میری جان، معافی مجھ سے نہیں اس سے مانگو جس کے اصل مجرم تم ہو۔ بہت مشکل سے اس نے سونیا اور امی کے بے حد اصرار پر 2-4 والے زہر مار کیے تھے۔ پٹ ٹرے سرکا دی۔ وہ جان بوجھ کر امی کے برابر میں کھڑے ولید سے نگاہیں چرا رہی تھی، جو معصوم ممتا کو ترسی ہوئی پیاسی اور فکر مند نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا، ماما سے کہو کھانا کھا لیں۔ سونیا نے اچانک اسے مخاطب کر لیا۔ ماما کھانا کھا لیں، آپ کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اپنے معصوم بولے بالے لہجے میں استفسار کر رہا تھا، اور اس کے لہجے میں جانے کیا بات تھی کہ رابیل، جس نے اسے پیار نہ کرنے کی قسم کھا رہی تھی اور اتنے دن سے اپنے پاس بھٹکنے تک نہ دیا تھا، ایک دم بے قرار ہوگی۔ اسے اپنے سینے سے بھینچ کر بلک بلک کر رو دی۔ سونیا کو بھی رونا آنے لگا۔ امی بھی روحان سی ہوں گی۔ بیٹے کو سینے سے لگا کر ایک خلیج سی مٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ابو کی کمی اور ان کی ناراضگی کا ملال اپنی جگہ، لیکن ولید نے اس کے دل کو جیسے ٹھہراؤ سا دیا تھا۔ ابو رابیل سے سخت ناراض تھے۔ انہوں نے اتنے دنوں میں ایک بار بھی رابیل کا نقطۂ نظر جاننے کی کوشش نہ کی تھی۔ تایا ابو کی آمد اور بات چیت نے بھی اسے کافی سہارا دیا تھا۔ تائی اماں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ وہ بہت فکر مند تھی۔ ان کا رویہ نہ بہت سرد تھا، نہ بہت مشفق۔ رابیل سمجھ سکتی تھی کہ وہ ہر حال میں اپنے بیٹے کی حمایتی معلوم ہوتی تھی۔ رابیل کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ اس سے شاید رافع کے سوا اور کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ بھیگی پلکیں پوچھ کر اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لٹا لیا اور امی اور سونیا کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ ان سے تمام باتیں کہتی چلی گئیں۔ رافع کی لاپرواہی، ان کی طرف سے بے فکری، ان کا سرد و بیگانہ رویہ، اور پھر جس دن ولید گم ہوا تھا اس دن ان کی دھمکی۔ امی اور سونیا کو بہت غصہ آیا۔ امی تو اسی وقت رافع سے بات کرنے جانے والی تھی، لیکن اس سے سختی سے انہیں روک دیا۔ اس کے خیال میں رافع کے لیے یہی بہت تھا جو وہ کر رہی تھی، اور اس کا خیال واقعی صحیح تھا۔ رافع کے لیے رابیل کی یہ بات اور حرکت ان کی توقع کے بالکل خلاف، اور اس کی ہمت اپنی ہمت سے بہت بڑھ کر تھی۔ وہ 3 دن سے آفس نہیں گئے اور لاکھ ہمت باندھنے کے باوجود رابیل کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر سکے تھے۔ یہ ان کے دل کا چور تھا جو بہت جرأت اور ہمت سے باندھے گئے ان کے تمام ارادوں کو چور چور کر رکھ دیتا، خاک میں ملا دیتا۔ جو آپ طلبی کا خوف ان کے اعصاب پر سوار ہو گیا تھا، اور وہ قطعاً رابیل کی نیک دل مہربان فطرت بھلا چکے تھے، جسے مجبور ہو کر اس نے ان سے کبھی گزرے کسی ایک لمحے کی زیادتی کا جواب نہ طلب کیا تھا۔ بس ایک نافع تھا جو اس کے پاس متواتر آتا رہا، لیکن گھر میں گردش کرنے والی اس گرما گرم موضوع پر کبھی کوئی بات نہیں کی، کوئی وضاحت مانگی، نہ وجوہات طلب کی، نہ کسی کو مورد الزام ٹھہرایا، نہ عدالت سے جائی، نہ ہی کسی کو کٹہرے میں گھسیٹا، نہ خوف اللہ، نہ مار ضمیر، کچھ نہیں۔ بس وہ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھتا، اس دوران زیادہ تر ولید کے ساتھ کھیل میں لگا رہتا، پھر چلا جاتا۔ بہت ارقم یا ابو کی بابت دریافت کر لیتا۔ ایک بار وہ جھنجھلا کر بول پڑی، تم کیوں روز روز میرے پاس آتے ہو نافع؟ اور اگر آتے ہی ہو تو وہ بات کیوں نہیں کرتے جسے کرنے کے لیے آتے ہو؟ میں کوئی بات نہیں کرنے آتا، نافع کے لہجے میں حیرت بول رہی تھی۔ کیوں؟ وہ سخت ناراض دکھائی دیتی تھی اور نافع کی جان بننے پر جیسے تاب کی تھی۔ کیوں کیا مطلب؟ میں کیوں کروں آپ سے کوئی بات؟ جنہیں کرنی چاہیے وہ تو آتے نہیں، اور یہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ جسے چاہیں اپنا سمجھے، جسے چاہے غیر۔ میں کسی کو غیر نہیں سمجھتی، سب کو اپنا ہی سمجھتی ہوں۔ اس نے ایک لفظ پر زور دیا۔ تو پھر تم نے یہ انتہائی نوبت کیوں آنے دی؟ وہ بری طرح ڈپٹ کر بولا۔ رابیل کو بھابی کہنے کی عادت اس نے مشکل سے ڈالی تھی، اور مشکل سے ڈالی جانے والی عادتیں کتنی آسانی سے چھوٹ جاتی ہیں۔ اگر تم سب کو اپنا سمجھتی ہی تھی تو کسی سے کہہ کیوں نہیں ڈالی اپنی پریشانی؟ کس سے کہتی نافع؟ سب کو اپنا سمجھتی تھی، اسی لیے کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، جس کی آگ میں پچھلے کئی سالوں سے جل رہی ہوں۔ وہ سسک اٹھی۔ نافع لاجواب ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر یوں ہی سسکیاں بڑھتی رہی، اور پھر اس نے اپنے سر پر نافع کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا۔ وہ ذرا دیر رک کے وہاں سے چلا گیا۔ رابیل نے سر اٹھایا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ سونیا اپنے گھر اور ارحم دبئی لوٹ چکے تھے۔ اب گھر میں وقت بے وقت سناٹے بولا کرتے۔ سارا دن دو ہی تو افراد ہوتے تھے، سارا دن دو ہی تو افراد ہوتے تھے، امی اور ابو اور ارحم تو شام میں آتے تھے، یا پھر ایک وہ تھا، اس کا لگتے جگر، اس کے وجود کا ٹکڑا، اپنی پیاری پیاری باتوں سے سب کا جی بہلائے رکھتا، لیکن جیسے ہی رافع کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھتا، بابا آگے کنارہ لگاتا، ان کی گود میں چڑھ جاتا، اور پھر جیسے نیچے آنے کا راستہ بھول جاتا۔ اس دن بھی یہی ہوا۔
رافع کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ اسے یاد نہیں کہ وہ کس کام کے لیے ولید کے پیچھے گئی تھی، لیکن اس نے رابیل کو صحن میں بکا کر تھکا دیا اور جیسے ہی وہ اس کے ہتھے چڑھا اس نے زور سے ایک تھپڑ اس کے نازک رخسار پر دے مارا۔ پہلے تو وہ بری طرح سہم گیا، پھر جو گلا پھاڑ کے رونا شروع کیا تو پھر وہ چپ کراتے کراتے ہار گئی، لیکن ولید کی ضد پوری ہونے میں نہ آئی اور آخر میں جب وہ خود بھی روانسی ہو گئی تھی، رافع اور نافع نے گٹھا بیرونی دروازے سے صحن میں قدم رکھا۔ ماما نے مارا ہے، ولید اپنے بابا اور چاچو کو سامنے دیکھ کر توتلی زبان میں جٹ سے شکایت جڑنے لگا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو حسب عادت رافع رابیل کی شامت بلوا چکے ہوتے، لیکن آج صورتحال مختلف تھی۔ نافع نے بڑھ کر ولید کو گود میں اٹھایا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اب صحن میں وہ دونوں ہی رہ گئے۔ رافع یک ٹک اسے دیکھ رہے تھے، وہ بھی پتھر کی سی ہوگی۔ اندر سے امی کی آواز آئی، پھر وہ خود بھی باہر آ گئی۔ انہیں صحن میں آتا دیکھ کر رابیل فوراً اندر کی طرف مڑ گئی۔ باہر سے اب بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ امی نے بڑے صباؤ سے انہیں چائے پینے کے لیے روک لیا تھا کہ بہرحال اب بھی ان کا داماد تھا، اور نہ بھی ہوتا تو کیا تھا، بھتیجے کا رشتہ تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی جڑ گیا تھا نا۔ یا شاید وہ خود بھی اس آنکھ مچولی سے تنگ آ چکی تھی، اس مسئلے کا تدراک چاہتی تھی۔ شاید رافع کے بھی یہی ارادے تھے۔ وہ کمرے میں آ کر کتنی ہی دیر رافع کو سوچتی رہی۔ آج اس نے کتنے دن کے بعد رافع کو دیکھا تھا، وہ کتنے کمزور لگ رہے تھے۔ ایک پل کو تو اس کا جی چاہا کہ وہ بھاگ کر جائے اور ان کے سینے سے جا لگے۔ پتہ نہیں اتنے دنوں کی یہ دوری اس نے کیسے برداشت کی تھی۔ وہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل تو رافع کے وجود سے بھی مترشح تھا۔ دروازہ کھلا، وہ چونکی۔ میں ناصر صاحب کے گھر میں لاد میں جا رہی ہوں، امی کے انداز میں اطلاع دی۔ تمہاری تائی اماں تو نہیں جائیں گی شاید؟ اچھا دروازہ بند کر لو۔ امی نے رسماً بھی اسے نہیں پوچھا کہ وہ جانا چاہتی ہے یا نہیں۔ بلاوا تو یقیناً اس کا بھی ہوگا۔ اسے ہلکا سا دکھ ہوا۔ وہ رافع کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اوپر چلے گی یا نہیں، میرے بارے میں کچھ بات کی یا نہیں، لیکن امی کا رویہ بہت حوصلہ شکن تھا۔ بیرونی دروازہ بند کر کے واپس اپنے کمرے میں پہنچی تو دھک سے رہ گئی۔ رافع کمرے کے وسط میں کھڑے تھے اور اسی کی سمت دیکھ رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی رخ موڑ گئی اور اب اسے ڈر سا محسوس ہو رہا تھا۔ نیچے گھر میں اس کے اور رافع کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ابو آفس سے واپسی پر کھانا کھا کر آرام کرتے تھے اور وہ اپنے کمرے میں تھے، اور ارقم ابھی واپس ہی نہیں آیا تھا۔ اگر یہ زبردستی مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں تو میں کیا کر لوں گی؟ الٹی سیدھی سوچیں، نہ جانے کب تک ذہن میں کلبلاتی رہتی، لیکن ان کا سلسلہ رافع کی آواز نے منقطع کر دیا۔ رابی، میں تم سے معافی مانگنے اور تمہیں لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ یوں ہی خاموش کھڑی رہی۔ تم مجھ سے کچھ کہو گی نہیں؟ وہ کتنے دن سے ان لمحات کی منتظر تھی۔ ٹوٹے بکھرے لہجے، مزمل وجود اور متاثر اعصاب کے ہمراہ رافع بالکل اس کی خواہش کے عین مطابق اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اچانک وہ چونکی اور پھر اس کی اپنی کلائی میں کرنٹ سا دوڑ گیا جو رافع کے ہاتھ کی گرفت میں آ گئی تھی۔ ہم یہاں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ وہ نزدیکی کوچ کی سمت اشارہ کر رہے تھے۔ وہ مڑی اور چپ چاپ مذکورہ جگہ بیٹھ گئی۔ رافع نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ کچھ دیر خاموشی ہی ان کے درمیان بولتی رہی، پھر بالآخر رافع کو زبان کھولنی پڑی۔ اس نے تو زبان بندی کی قسم کھا لی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ طلاق کی ضد محض تمہاری ناراضگی کا ہی ایک انداز ہے اور کچھ نہیں۔ تم دل سے تو ایسا نہیں چاہتی نا کہ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ؟ دل سے تو میں کیا کچھ چاہتی تھی اور کیا کچھ نہیں چاہتی تھی رافع اسکندر، آپ نے بلا لحاظی کب کیا؟ وہ دل ہی دل میں شکوہ کے نہ تھی۔ رابیل، کمرے کی گمبھیر فضا میں ان کی آواز گونجی۔ رابیل نے فقط نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور پل بھر میں نگاہیں جھکا لیں۔ کتنے دن بعد انہوں ہونٹوں سے اپنا مکمل نام سنا تھا۔ اس نے کچھ بات نہیں کرو گی؟ اچھا مجھے معاف ہی کر دو، بے شک تم یہیں رہتی رہو جب تک تمہاری مرضی ہو، جب تک تم چاہو۔ انہوں نے ایک ثانیہ رک کر اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم سوچ رہی ہوگی کہ بگاڑ کس انتہا پر جا کر مجھے تمہاری مرضی اور خوشی کا خیال آیا۔ میں جانتا ہوں تم سوچ رہی ہوگی کہ بگاڑ کی کس انتہا پر جا کر مجھے تمہاری مرضی اور خوشی کا خیال آیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں تو ہمیشہ سے چاہتا رہتا ہوں کہ تمہاری خوشی کو مقدم جانوں۔ ہاں لیکن میں ایسا کر نہیں سکا۔ آئی ایم سوری رابیل، لیکن کچھ تو کہو۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ رافع کا بے بسی کا غماز لہجہ سن رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتے رہے۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ وہ کشن کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتی رہی۔ میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ رابیل خاموش تھی۔ مجھے معاف نہیں کرو گی؟ اسے دھوکا سا ہوا کہ ان کا لہجہ آخر میں کچھ برا سا گیا۔ انہوں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں ہمیشہ تمہارے بغیر اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا رہوں گا۔ یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے جسے ماننے میں مجھے ہمیشہ تعامل رہا، لیکن آج میں پورے کھلے دل سے تمہارے سامنے اعتراف کر رہا ہوں رابیل کہ رافع اسکندر تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر کھڑے ہو گئے، پھر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بولے، پتہ نہیں تم کیا محسوس کرتی ہو، لیکن پلیز مجھے معاف کرنے میں زیادہ دن نہیں لگانا۔ اچھا پھر میں چلتا ہوں۔ وہ سامنے کی طرف دیوار کو گھور رہے تھے۔ انہوں نے دیوار سے نظریں ہٹا کے رابیل کو دیکھا اور جیسے ساکت ہو گئے۔ وہ انہی کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھرے، لرزاں کانپتے ہونٹ اور کچھ کہتا ہوا چہرہ۔
رافع نے مکان کی انداز میں پینٹ کی جیبوں سے ہاتھ نکال کر اپنی باہیں پھیلا دی اور وہ اتنے دن سے جیسے اسی بلاوے کی منتظر تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں تڑپ کر اٹھی اور ان کی کھلی باہوں میں سما گئی۔ وقت جیسے ٹھہر سا گیا۔ وہ کتنا وقت سسک کر روتی رہی اور رافع اسے چپ کراتے رہے۔ انہیں خود بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رہا تھا۔ ان کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں۔ تجدید وفا کا یہ بہت گداز اور انوکھا تجربہ تھا ان کے لیے۔ رابیل کے آنسو بہت دیر تک ان کا گریباں بھگوتے رہے اور سینے سے دل میں اترتے رہے۔ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ اس نے سر اٹھا کے رافع کی طرف دیکھا اور جھجک کر دور ہٹ گئی۔ رافع کے چہرے پر بہت دل آویز مسکراہٹ رقصاں تھی۔ آئندہ کبھی مجھے اس طرح اکیلا مت کیجیے گا ورنہ میرے اعصاب جواب دے جائیں گے، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ تم بھی مجھ سے وعدہ کرو آئندہ کبھی مجھے چھوڑنے کی بات نہیں کرو گی ورنہ میں مر جاؤں گا۔ مرنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور مجھے چھوڑنے کی بات بھی تو آپ ہی نے کی تھی۔ تو اب اتنے دنوں سے لے جانے کی جو بات کر رہا ہوں تم مان کر نہیں دیتی۔ انہوں نے ذرا کی ذرا رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ سرخ نم آنکھوں کے ساتھ چہرے پر سہجی مسکراہٹ کیسا بھلا منظر پیش کر رہی تھی۔ سچ کہتا ہوں رابی، تم ایک بار میرے ساتھ چلو، میں بھول جاؤں گا کہ جدائی کے یہ منحوس لمحے کبھی ہمارے بیچ آئے تھے۔ میں ان خراب دنوں کی یادوں کو کبھی اپنے ذہن میں نہیں دہراؤں گا، جیسے زندگی میں یہ دن کبھی آئے ہی نہیں۔ بس تم ہمیشہ سے میرے ساتھ تھی، ہو اور رہو گی ہمیشہ۔ رابیل نے آنکھیں موند کر ان کے ہونٹوں سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو اپنے دل پر فوار کی صورت برستے ہوئے محسوس کیا۔ پھر چلیں کہتی ہوئی وہ آگے بڑھی۔ رابیل نے باہر نکلنے سے پہلے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بہت اچھا، بہت لائٹ سا اور مطلب کمپلیٹ سا ناول تھا، کوئی کمی کوئی کسر نہیں تھی، بہت کمپلیٹ ناول تھا، مزے کا ناول تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔